پہلی بات کہ نبیوں کو نہ ماننے والے لوگوں کا انجام ذرا دھیان میں رکھو، یاد میں رکھو، خیال میں رکھو، اس کی طرف توجہ دلائی ہے۔ دوسری بات کہ اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے جو علم وحی دیا جاتا ہے، چاہے وہ تورات کی شکل میں ہو، انجیل کی شکل میں ہو، زبور کی شکل میں ہو، قرآن مجید کی شکل میں ہو، یا اس کے علاوہ بہت سارے انبیاء کے صحائف کی شکل میں ہو، تو اللہ کی طرف سے آنے والی کتاب، اس کے اوصاف کیا ہوتے ہیں، اس کے اندر کیا کیا اللہ نے فوائد رکھے ہیں، اس کو رب کائنات نے بیان فرمایا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا جو زمانہ ہے، محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ سے 2044 سال پہلے کا ہے۔ اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم موسیٰ علیہ السلام سے 2044 سال بعد میں نبوت کا اعلان فرما رہے ہیں اور اپنی تعلیمات اللہ کی طرف سے ملنے والی لوگوں کو سنا سمجھا رہے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے پہلے بہت سارے انبیاء اور ان کی قومیں، ان کے واقعات اور حالات گزر چکے تھے۔ حضرت نوح علیہ السلام اور اس کی قوم، حضرت صالح علیہ السلام اور اس کی قوم، حضرت ہود علیہ السلام اور اس کی قوم، ان لوگوں کے حالات و واقعات پہلے گزر چکے تھے، اور یہ وہ قومیں ہیں جن کا معذب ہونا اور نبیوں کا منکر ہونا یہ اظہر من الشمس تھا، کہ حضرت نوح علیہ السلام نے کتنا لمبا عرصہ لوگوں کو واعظ کیا، نصیحت کی، تبلیغ کی، بے لوث، بغیر کسی لالچ اور طمع کے، لیکن پھر بھی اتنا عرصے کے بعد بھی 950 سال یہ ان کی تبلیغ کا عرصہ ہے۔ اتنا عرصہ تبلیغ کرنے کے بعد زیادہ سے زیادہ روایت کے مطابق ماننے والے 80 لوگ ہیں، صرف 80 انسان، باقی سارے کے سارے نہ ماننے والے ہیں اور سب عذاب الہی کا شکار ہوئے ہیں، طوفان نوح کے اندر غرق ہوئے ہیں۔ اسی طریقے سے حضرت صالح علیہ السلام نے کتنا زیادہ قوم کو سمجھایا، کیسے ان کے اوٹ پٹانگ مطالبات بھی پورے کیے۔ اب یہ بھی بھلا کوئی مطالبہ تھا کہ اس پتھر میں سے، خشک پہاڑ میں سے گابن اونٹنی نکلے تب ہم مانیں گے آپ کی بات کو؟ یعنی انسان کا عقل آج نہیں مانتا کہ بھلا یہ بھی کوئی مطالبہ ہے، کوئی تک کی بات ہو، کوئی سمجھ کی بات ہو۔ نہیں، یہ پہاڑ ہے، خشک، اتنی بڑی چٹان ہے، پتھر ہے، اس کے اندر سے جاندار اونٹنی نکلے اور وہ بھی حاملہ اور گابن نکلے، پھر ہم سمجھیں گے آپ سچے نبی ہیں، پھر ہم آپ کی بات مانیں گے۔ لیکن اس کے باوجود پھر بھی نہیں مانا۔ قرآن مجید بتلا رہا ہے۔ اسی طریقے سے قوم عاد تھی، اس کو سمجھا کے نبیوں نے کتنا کچھ محنت نہیں کی، لیکن وہ اپنی طاقت کے نشے پر مست تھے کہ ہم تو ایسے ہیں کہ پہاڑوں جیسی مخلوق کو ہم قرید کر کے اندر گھر بنا لیتے ہیں، ہمارے اندر یہ فنی ہے، ہمارے اندر یہ کمال ہے، ہمارے اندر یہ ہنر ہے۔ نبی کی بات نہیں مانی تو اللہ تبارک و تعالی بتا رہے ہیں، فرما رہے ہیں کہ جب ہم نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کتاب دی تو اس سے پہلے ہم بہت ساری قوموں کو تباہ و برباد، ہلاک کر چکے تھے۔ ان کے واقعات، ان کے نمونے، ان کے حالات، فرعون اور ارکان حکومت فرعون ان کے سامنے موجود تھے کہ نبیوں کو نہ ماننے والوں کا حشر کیا ہوا ہے۔ ان کو ان کی مالی طاقت، جسمانی طاقت، افرادی قوت ان کو نہیں بچا سکی، تو پھر ہم بھی تو اسی حال کا شکار ہوں گے۔ لیکن انہوں نے پھر بھی نہ مانا، تو قرآن کہتا ہے